السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک بگ۔ آج حاضر خدمت ہوں اینگر مینجمنٹ کے ٹاپک کے ساتھ کہ غصہ کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ کس کس کو غصہ نہیں آتا، اور اگر کوئی کہتا تھا کہ ہمیں غصہ نہیں آتا تو اس سے کہتے تھے کہ یو شوڈ گو ٹو ڈاکٹر، یو شوڈ گو ٹو سائیکیٹرسٹ، آپ اپنے آپ کو چیک اپ کروائیں، کیونکہ غصہ آنا ایک فطری عمل ہے۔ پھر وہ پوچھا کرتے تھے کہ کون غصے پہ قابو پا سکتا ہے اور کس کا غصہ قابو سے باہر ہے، اور پھر جو کہتا تھا میں قابو پا لیتا ہوں اس کی تعریف کرتے تھے، اور جو کہتا تھا مجھ سے غصہ قابو نہیں آتا اس کو پھر وہ ٹپس بتایا کرتے تھے کہ غصے پہ کیسے قابو پاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ غصہ آنا ایک فطری عمل ہے، لیکن غصے پہ قابو پا لینا بہادری ہے، غصے کو مینج کر جانا یہ بہادری ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے، وہ ہے غصے پہ قابو پا لینا۔ سب سے پہلے تو میں یہ ڈسکس کروں گا کہ غصے میں ہمارے جسم پہ اثرات کیا کیا مرتب ہوتے ہیں۔ ایک کیمیکل جسے ایڈرینالین کا نام دیا جاتا ہے، جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ کیمیکل بنتا ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، سارے جسم کے پٹھوں کو انرجائز کرتا ہے، مسلز کو طاقت دے کے ایک ریسپانسو، ایک ری ایکٹیو موڈ میں لے آتا ہے، ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، سانس لینے کا عمل تیز ہو جاتا ہے، اور اسی طرح انسان کے جسم سے مختلف مادے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے اس چیز کو قابو کیسے کرنا ہے، اس سچویشن کو قابو کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، پٹ دا وینیو، جس جگہ پہ آپ موجود ہیں وہ جگہ چھوڑ دیں۔ سیکنڈ ون، ٹیک دا ٹائم فرام یور اوپوننٹ۔ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص ہے جس پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، نو میٹر ہو ایور از، آپ اس سے معذرت چاہیں، آپ اس سے وقت مانگیں، آپ اس سے ڈیلے مانگیں۔ اگر اور کوئی نہیں ہے، آپ کو اکیلے میں غصہ آ رہا ہے، یا آپ کو کسی ایسے شخص پہ غصہ آ رہا ہے جس سے آپ معذرت نہیں مانگ سکتے، جس سے آپ وقت نہیں مانگ سکتے، تو آپ اپنے آپ سے وقت مانگ لیں، فار گاڈ سیک مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، اگر آپ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، اور اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ بے شک لیٹ جائیں۔ اگر آپ ایسے کمفرٹیبل ماحول میں ہیں جہاں آپ لیٹ سکتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے سیدھے لیٹ جائیں۔ ٹھنڈا پانی پئیں، اپنی بریتھنگ کو، اپنے سانس لینے والے کے عمل کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کریں، لمبی لمبی سانسیں لیں۔ اگر وضو کر سکتے ہیں تو وضو کریں۔ اگر آپ کے پاس یہ موقع ملتا ہے تو آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس سے بڑھ کے اپنی پوزیشن اپنے اپوننٹ کے ساتھ ایکسچینج کر کے دیکھیں، مطلب اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کے اور دوسرے کو اپنی جگہ پہ ازیوم کر کے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ 50% پرابلم آپ کا یہیں پہ ریزالو ہو جائے گا۔ اگر آپ
समझते हैं कि दूसरे की जगह पे रह के भी आपको कोई रिएक्टिव एक्शन करना था, कोई रिस्पॉन्स देना था, कोई रिस्पॉन्सिव एक्शन करना था, तो फिर तो ठीक। अदरवाइज़ आपको वहीं पे जवाब मिल जाएगा कि अगर इसकी जगह मैं होता, ये सिचुएशन होती, मुझसे अगर ये पूछा जाता, मुझसे ये कहा जाता, मुझसे ये आ, मेरे साथ ये बीतता जो मेरे सामने वाले के साथ है, तो मैं क्या करता। और अगर उसकी जगह होता, मैं होता और मेरी जगह वो होता, तो वो क्या करता। तो ये आपका जब आप एक्सचेंज करेंगे अपनी पोजीशन, तो आपको 50% अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और आपको काफ़ी हद तक अपनी गलती का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितना ओवर स्टेपिंग कर रहा हूँ। ये सारे एक्शंस करने से आपको वक्त भी मिल जाएगा, आपकी ब्रीथिंग भी नॉर्मल हो जाएगी, आपकी हार्ट बीट भी अपनी जगह पे चली जाएगी, ब्लड प्रेशर भी आपका काबू में आ जाएगा और उसके बाद आप सही सोचने और समझने की सलाहियत आप में आ जाएगी। अगर आप ये सारे एक्शंस किए बगैर उस वक्त रिएक्शन देना शुरू कर देंगे, तो वो रिएक्शन आपके लिए बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इससे लोगों के घर टूटते हैं, ऐसी सिचुएशंस में लोग मारामारी पे उतर आते हैं, ऐसी सिचुएशंस में लोगों से नुकसान हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में लोगों से चीज़ें टूटती हैं और लोग ज़ख्मी तक हो जाते हैं। तो इस सारी सिचुएशन से निपटने के लिए ये जो मैंने आपको 6 या 7 स्टेप्स बताए हैं, अगर आप इसमें से 3-4 भी कर लेते हैं, तो आपका गुस्सा आपके काबू में आ जाएगा। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन मेरे जो होंगे वो टीचर्स ट्रेनिंग पे होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।